خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ قضات کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ 40 سالہ بیابانی سفر کے بعد اور ملک کنعان کی فتوحات کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ وعدہ کی سرزمین میں وہ خدا کے کیے گئے عہد کے مطابق پہنچے جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کنعان میں پہنچنے کے بعد کیا صورتحال ہوئی اور اس وقت قضات کی کتاب میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ وعدہ شدہ سرزمین تھی جس میں خدا انہیں لے کر آیا تھا۔ یہ وہ وعدہ کی سرزمین تھی جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی، اور ہم دیکھیں کہ قضات کی کتاب کی صورتحال کا اطلاق ہماری زندگیوں پر کس طرح ہوتا ہے۔ اور آپ اس زمین پر رہتے ہیں جس وعدہ کے ملک کے وارث ہونا چاہتے ہیں، آپ کو کیسی صورتحال سے گزرنا پڑے گا۔ اور کنعانی تہذیب وہاں پر غالب تھی۔ پیدائش 6 باب 10، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں انیکی اور اموری اور حوی یہ سارے لوگ جو تھے بت پرست تھے، اور کنعانی سرزمین میں ان کا کلچر، ان کا ایمان و اعتقاد اور ان کے رسم و رواج غالب تھے۔ جب بنی اسرائیل وہاں پر پہنچے، بنی اسرائیل ملک کنعان کو فتح کر چکے تھے، لیکن کیا وہ ان کی جو تہذیب اور کلچر تھا کیا وہ اس پر غالب آئے؟ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں کیا ہم دنیا پر غالب زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر اس کے باپ نو نے لعنت کی تھی، اور آپ اس کہانی سے واقف ہیں کہ اس نے اس کی برہنگی کو دیکھا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کنعان پر شروع میں لعنت تھی۔ قضات 1 اور 2 باب، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قاضیوں کے دور میں کیا صورتحال تھی۔ ملک کنعان فتح کر کے وہ وہاں پر آباد ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل کو بہت سے علاقے ملے جہاں پر وہ آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سوچ اور رویا کے مطابق جو خدا نے انہیں بخشی تھی وہ اس ملک پر غالب نہ آئے۔ اور قضات 1 باب 1 آیت، یشوع کی موت کے بعد یوں کہ بنی اسرائیل نے خدا سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنعانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے گا؟ اور جب آپ اس کتاب کے شروع ہی میں دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یشوع کی موت کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ علاقے فتح کرنے باقی تھے، اور یہاں پر یشوع کی موت کے بعد کا ذکر ہے کہ وہ اب کیسی صورتحال سے دوچار تھے۔
انہوں نے خدا ان سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کون جائے؟ اور وہ کیسی صورتحال سے دوچار تھے؟ انہوں نے خدا سے مشورت چاہی کیونکہ یشوع وفات پا چکا تھا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یشوع کی وفات کے بعد یہ صورتحال ہے، اور 110 برس کی عمر میں یشوع وفات پا گیا۔ قضات کی کتاب کا مصنف اور ایک چیز پر مصنف زور دے رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یشوع وفات پا چکا ہے۔ یشوع اپنا کام پورا کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ یشوع وفات پا چکا تھا اور اب وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس طریقے سے جنگ میں اتریں۔ اور یہ سب کچھ صورتحال جو یشوع کی وفات کے بعد ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی؟ یشوع کی وفات سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ یشوع نے سکم کے مقام پر عہد باندھا، اور وہاں پہ یشوع نے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم خداوند کی پرستش اور عبادت کریں گے۔ یہاں پر یشوع کی وفات کے بعد ایک نیا موڑ اور زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ملک کنعان میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ یشوع کے جیتے جی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی موت جو ہے وہ خاص صورتحال سے مختلف ہو، اور یشوع کی موت نے بہت بڑا فرق پیدا کر دیا، اور بعض لوگوں کی موت تاریخ، کلیسیا اور خدا کی خدمت میں بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی زندگی اور موت خدمت اور کلیسیا میں بڑا فرق اور خلا پیدا کر دیتی ہے۔ موسیٰ دنیا سے رحلت فرما چکا تھا، اور پھر یشوع نے قیادت کی باغ ڈور سنبھالی، اور اب یشوع بھی اپنی ذمہ داری کا کام پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یشوع نے اس دنیا میں جیتے جی بہت سی فتوحات حاصل کی۔ یشوع کے بعد بنی اسرائیل کو وہاں پر اپنے پاؤں جمانے تھے، اور جو علاقے ابھی فتح کرنے باقی رہ گئے تھے انہوں نے ان کو فتح کیا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ ملک کنعان میں آئے، لیکن اب یشوع اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اور اب انہیں ملک کنعان میں آباد ہونا تھا، لیکن ابھی کچھ علاقے تھے جو انہوں نے فتح کرنے تھے۔ یشوع کی قیادت کے بعد وہ ایک بڑا خلا محسوس کر رہے تھے۔ جب آپ کسی
تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو عملی قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس دنیا میں تنہا رہ جائیں، آپ کے والدین وفات پا جائیں، تو آپ پر ذمہ داریاں آ جائیں، تو پھر آپ ایک بڑا خلا محسوس کرتے ہیں یکدم جب آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور ایسی ہی صورتحال سے بنی اسرائیل واقف تھے۔ تزاد کی کتاب کا آغاز ہی ایسی صورتحال سے ہوتا ہے۔ یشوع کی کتاب کو دیکھیں، یشوع کی کتاب کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے، اور یہ پہلا باب پہلی آیت، اور خدا کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے اس کے خادم نون کے بیٹے یسوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ اور یہاں پر موسیٰ وفات پا چکا ہے اور خدا نے یشوع کو کھڑا کیا ہے۔ موسیٰ کے بعد یشوع اس کا جانشین تھا اور اس نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن کیا قضات کی کتاب میں صورتحال مختلف ہے، کوئی جانشین نہیں ہے۔ لوگ کھوئے ہوئے تھے، الجھن کا شکار تھے کہ وہ اس وقت کیا کریں۔ یشوع بھی موسیٰ کی وفات یشوع کی کتاب کا آغاز موسیٰ کی وفات سے ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یشوع قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہاں پر قضات میں کوئی شخص نہیں جو قیادت کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ اور موسیٰ نے یشوع کے بعد اپنی ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا۔ یشوع 24 باب 31 آیت، اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی کرتے رہے اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے، لیکن یشوع کی وفات کے بعد اور یہاں پر صورتحال قطعی مختلف ہے۔ یشوع کے جیتے جی وہ خداوند کی پرستش اور عبادت کرتے رہے۔ یشوع 24 باب اختتام پر ہم صورتحال کو یشوع کے مرنے کے بعد کیا ہوا، اور اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوسف کی ہڈیوں کو ملک مصر سے لے گئے۔ یشوع 24 باب 32 میں آیت، اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور موسیٰ کی وفات کے بعد جب یشوع نے قیادت سنبھالی اور یوسف وفات پا چکا تھا، تو یوسف نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری ہڈیاں مصر سے اپنے ساتھ لے جانا۔ اور کون یوسف کی ہڈیوں کو اٹھا کر لے گیا؟ اور یوسف کی ہڈیاں اٹھا کر لے جانے والے نامعلوم افراد ہیں۔ یوسف نے کہا تھا کہ یاد رکھنا اور میری ہڈیوں کو لے جانا، اور یوسف نے یہ سب کچھ یاد رکھا۔ اور موسیٰ نے یاد رکھا اور یوسف کی ہڈیوں کو وہاں سے لے گیا۔
اور اس یوسف کی وصیت کو تکمیل پہنچانے والا کون تھا؟ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ نے یاد رکھا اور وہ یوسف کی ہڈیوں کو وہاں سے لے گئے، اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ وفات پا چکا تھا، لیکن انہوں نے یوسف کی وصیت کے مطابق ایسا کیا۔ بہت سی کلیسیاں جو ہیں عالمگیر سطح پر اپنے آباء و اجداد کی رویا اور ان کے مشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم بھی کئی ایک چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر دنیا بھر میں مختلف ممالک میں لوگ جو ہیں اپنی سوچ اور خیالات کے مطابق آگے چلتے ہیں اور اپنے لیڈرز کی رویا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور کلیسیا کو ایک بہاؤ میں آگے بڑھنا ہے، وہ کسی صورت میں بھی اپنے آباء و اجداد کی رویا کو نظر انداز نہ کریں۔ ہماری سوچ، جب میں یہ کہتا ہوں ہماری سوچ، اس کا مطلب ہے کہ یہ عالمگیر سطح پر ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ہم کئی باتوں کا اطلاق اپنی زندگی پہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب یشوع گزر گیا تو پھر کیا صورتحال تھی؟ پہلے موسیٰ اس دنیا سے چلا گیا، پھر یشوع وہاں پر موجود تھا، لیکن جب یشوع اس دنیا سے رخصت ہوا تو قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ کیسی صورتحال تھی یہاں پر؟ یہاں پر صورتحال بہت ہی خراب تھی۔ جب یشوع اس دنیا سے گیا تو لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا؟ پہلے موسیٰ اس دنیا سے گیا، اور اب موسیٰ دنیا سے گئے تو اب یشوع بھی جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ لوگوں نے کیسی صورتحال کا سامنا کیا ہوگا؟ اب وہ آزاد ہو گئے تھے، کیا ان کو یہ آزادی اچھی لگی ہوگی؟ بدنی طور پر تو ہم اب آزادی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا من چاہے ہم کریں، ہم کسی ضابطے اور پابندی اور قیادت میں رہنا نہیں چاہتے۔ اور جب کوئی آپ کو پوچھنے والے نہ ہو تو آپ اپنی مرضی سے سوتے اور جاگتے ہیں، آپ کسی نظم و ضبط میں نہیں رہتے، اور لیکن جانے کہ آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے آپ ایک خطرناک شخص بن جاتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، اور اب ہم اپنی زندگی میں اپنی طرف سے کچھ معیار مقرر کر لیتے ہیں۔ جلد ہی بنی اسرائیل نے اپنے معیار اور تقاضے اور طرز زندگی اور تہذیب قائم کر لی۔ وہ اس مقام پر نہ رہے جن پر اسے رہنا چاہیے تھا، اور ان کی زندگی جو تھی بہت جلد اپنی روشوں اور ڈگروں پر چل نکلی۔ میں اپنے شخصی تجربے سے یہ بات سوچ رہا ہوں۔ یشوع کی وفات کے بعد قاضیوں کا جو دور تھا، اور اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں جی ہم کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ خدا کی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ خدا چاہتا تھا وہ وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا۔
اسرائیل کی اب طرز زندگی کیسی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باغیانہ روش پر چل نکلے، اور ان کی روشیں اور معیار زندگی کلام سے دور چلا گیا، اور وہ گمراہی اور طریقی کا شکار ہو گئے، اور پھر وہ مصیبتوں کا شکار ہونے لگے۔ جب آپ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور پھر آپ جھک جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیونکہ مصیبت آپ پہ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح خدا نے جب بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں مصیبت کا شکار دیکھا تو قاضیوں کو بھیجا۔ 2 باب 18 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا، اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا۔ اس لیے کہ جب اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث پھٹتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا، لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے، اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جب وہ کسی مصیبت میں ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور پھر قاضیوں کو خدا اٹھاتا اور وہ رہائی پاتے، لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر سے اپنی روش پر اور گناہ کی حالت میں چلے جاتے۔ یہ کیسی مضحکہ خیز اور کس قدر گمبھیر صورتحال ہے۔ آپ ربڑ بینڈ کو دیکھیں کہ جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ وقتی طور پر لمبا ہو جاتا ہے، اور لیکن جو ہی اس کو چھوڑیں وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہی صورتحال بنی اسرائیل کی تھی، وہ بہت جلد اپنی جگہ پر واپس چلے جاتے تھے۔ وقتی طور پہ عارضی طور پر ان کی روش اور طریقوں میں تبدیلی آتی، لیکن وہ بہت جلد پرانی روشوں اور پرانے طریقوں پر چل نکلتے تھے، اور وہ وقتی طور پر دعا کرتے، لیکن جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، حالات و واقعات معمول پر آ جاتے، وہ ربڑ بینڈ کی طرح پھر واپس لوٹ آتے، دوسرے معبودوں کے پیچھے بھاگنے لگتے، اور ان کی راہ و روش بگڑ جاتی۔ یشوع کے جیتے جی وہ خداوند کی عبادت اور پرستش کرتے رہے، لیکن اب قضات یا قاضیوں کے دور میں وہ آگے پیچھے ہوتے رہے، ان کی زندگی میں تسلسل قائم نہ رہا۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا آپ کی زندگی میں روحانی طور پر ایک تسلسل پایا جاتا ہے؟ کیا آپ خداوند کے لیے سنجیدہ ہیں، یا اسرائیل کی طرح آپ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں؟ یا کیا آپ کی روحانی زندگی میں نشیب و فراز ہیں؟ غور کریں اور توبہ کریں۔ اور ان کی زندگی میں یہ ساری صورتحال اس وجہ سے آئی کیونکہ کوئی لیڈر نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ ہمارا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا قائد ہے۔ وہ خدا پر ہی الزام لگا رہے تھے کہ اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، ہمارا بادشاہ ہی کوئی نہیں، ہمارا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے باب کی دوسری تیسری آیت میں خداوند کیا کہہ رہا ہے یہودا سے؟ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اب خدا اس قبیلے سے کہہ رہا ہے کہ وہ پیش قدمی کرے۔ ہمیں وقتوں کو بھی پہچاننا ہے۔
ابراہیم کے دور پر غور کریں۔ ابراہیم خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور خدا نے ابراہیم کی زندگی میں ایمان کے شعلہ کو پیدا کیا۔ ابراہیم جو تھا اس نے خداوند کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور وہ ایمان پر آگے چل نکلا، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ خدا کی بلاہٹ کو سنے اور اس کے لیے اپنا رد عمل ظاہر کرے۔ اسحاق کے دور کو دیکھیں۔ اسحاق کے لیے یہ آزمائش تھی کہ وہ اپنے باپ کے ایمان کی میراث کو اپنی زندگی میں قبول کرے اور فرما برداری کرے اور اس میراث کو آگے منتقل کرے۔ اسحاق نے آنے والی پشتوں کے لیے ایک بنیاد رکھنی تھی۔ اگرچہ یہ سب کچھ اسحاق کو خدا سے براہ راست نہیں ملا تھا، لیکن جو کچھ اس کے باپ کی میراث تھی، روحانی میراث، اس نے اس کو لینا تھا۔ یعقوب کے دور میں یعقوب کو بھی جنگ کرنا پڑی، جاں فشانی کرنا پڑی۔ یعقوب کو اپنی ساری زندگی اس عہد کی تکمیل کے لیے وقف کرنا پڑی، اور وہ جاں فشانی کرتا رہا۔ یعقوب کی زندگی میں طرح طرح کے مسائل، مشکلات آئیں، وہ ثابت قدم اور قائم رہا۔ اس کی وفاداری ہی نسلوں میں اس کے ایمان اور میراث کو منتقل کرنے کا وسیلہ بنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یعقوب نہ رہا، وہ اسرائیل بن گیا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ثابت قدم رہا اور اس نے ایمان کے میراث کو آگے منتقل کیا، اور وہ ایک قوم، ایک گھرانہ اور ایک قوم بن گیا۔ یوسف جو ہے عہد کی تکمیل ہے۔ یوسف ہی عہد کی تکمیل کا پھل ثابت ہوا۔ یوسف نے ایمان کے وسیلہ سے، اور اس طرح موسیٰ نے بھی ایمان سے خدا کی بلاہٹ کو قبول کیا، اور ایمان ہی سے موسیٰ نے یوسف کی ہڈیوں کو ملک مصر سے لیا، اور وہ کنعان کی سرزمین میں اس کی ہڈیوں کو لا کر سکم میں کے مقام پر دفن کرنے والے بنے۔ بخلصی کی تاریخ کیا قاضیوں کے دور میں مکمل ہو چکی تھی؟ ابراہیم سے یشوع تک، اور کچھ مضامین اور کچھ خدا کے منصوبے اور ارادے آگے بڑھ رہے تھے، اور انہیں آگے بڑھتے رہنا تھا۔ بائبل مقدس بائبل مقدس میں کچھ ایسے مقامات دکھائی دیتے ہیں جہاں پر اس عہد کی تکمیل میں رکاوٹ ٹھہراؤ پیدا ہوا، لیکن خدا نے اپنی وفاداری سے اس عہد کو آگے بڑھایا۔ خدا بار بار اپنے لوگوں پر شفقت کرتا رہا۔ کیا خدا ان سے کیا تقاضا کر رہا تھا؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ دور تھا جب
اور یہ وہ وقت ہے جب خدا نے ان پر کسی لیڈر کو مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ آپ شخصی طور پر خدا کے ساتھ چلنے کی ذمہ داری لیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ شخصی طور پر میدان جنگ میں اتریں، تلوار کو لیں، تلوار اٹھائے رہیں جو کہ خدا کا کلام ہے، اور آپ کسی کے منتظر نہ رہیں بلکہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ اس طرح خدا نے یہودا سے کہا کہ یہودا پہلے چڑھائی کرے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قبیلے کو چڑھائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمیں انفرادی طور پر، شخصی طور پہ اپنی روحانی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ جب آپ اپنی تلوار کو اٹھائے رہیں گے، جب آپ ایمان کے مشعل کو اٹھائے رہیں گے، آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور ضرورت تھی کہ خدا ان کو برکت دیتا، لیکن یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ پیش قدمی کرتے۔ اور اب وہ پوچھ رہے تھے کون؟ یشوع تو وفات پا چکا تھا، اب وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ اور یہ مخلصی کی تاریخ ان پرانے عہد ناموں کی کتابوں اور کہانی واقعات میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور ہمیں فتح کے جھنڈے کو اٹھائے رکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں خدا ان پر توکل کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے یہ ملک اسے دے دیا ہے۔ ہر قاضیوں کے دور میں ہر ایک قبیلے کو اپنے قبیلے کا جھنڈا جو ہے وہ سربلند رکھنا تھا، اور انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ خدا کسی بھی بادشاہ اور لیڈر سے عظیم ہے، اور وہی خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور خدا کہہ رہا تھا میں کنعانیوں کے خلاف تمہارے لیے لڑوں گا۔ ابھی خدا کے عہد کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اور خدا اس عہد کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ ان کے لیے کوئی بہانے بازی نہیں تھی، خدا صاف کہہ رہا تھا یہ میرا ملک میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ ان کے آباء و اجداد اس عہد کی تکمیل کو دیکھے اس دنیا سے جا چکے تھے، اور پہلی پوچھ تو بیابان ہی میں ختم ہو گئی تھی، لیکن اب یہ پوچھ جو ابھی موجود تھی اس نے ایمان کی مشعل اور فتح کے جھنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ انہوں نے ثابت کرنا تھا۔ خدا کہہ رہا تھا کہ یہودا کا قبیلہ پہلے جائے، انہیں جانا تھا، اور وہ یہودا کا قبیلہ بڑا تھا اور اسے ایک لیڈر کا، ایک بادشاہ کا کردار ادا کرنا تھا۔ اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا قبیلہ جب قیادت کرے گا دوسروں کو بھی تحریک ملے گی، اور خدا نے یہودا سے کہا کہ میں نے یہ ملک اسے دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہیں، خدا نے فتح ہمیں دے دی ہے، مسیح یسوع میں برکات ہماری ہو چکی، ہم آگے بڑھیں اور ان برکات کو حاصل کر لیں۔ ہمیں قیمت ادا کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور دوسروں کے لیے تحریک کا سبب ہونا ہے۔ ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں دوسروں کو بھی بیدار کرنے کا وسیلہ بننا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ واقع ہو، آپ آگے بڑھیں اور قدم اٹھائیں۔ ہمیں بیدار ہونا ہے، روحانی طور پر ترقی کرنی ہے، اس کلام کی تلوار کو اٹھانا ہے، فتح کے جھنڈے کو سربلند رکھنا ہے۔ اور اس حوالہ میں، اس لیکچر میں جو بنیادی نقطہ ہے آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کو قیادت کرنی ہے، آپ کو دوسروں کے لیے تحریک کا باعث بننا ہے، اور
یشوع جو ہے یسوع مسیح کی تصویر ہے۔ یشوع اس دنیا سے چلا گیا اور اس طرح یسوع مسیح بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، اور اب ہمیں قیادت کی ذمہ داریاں شخصی طور پر سنبھالنی ہیں۔ ہمیں اس خدمت کو، ایمان کی مشعل کو آگے منتقل کرنا ہے جو یسوع نے ہمارے ہاتھوں میں تھمائی ہے۔ اور یسوع کے 12 شاگرد ایمان کی مشعل کو لیے رہے، اس ایمان کو لیے رہے، اس ذمہ داری کو لیے رہے، اور انہوں نے یسوع کے کلام کی تکمیل کی، انہوں نے ارشاد اعظم کو پورا کیا، اور آج میں اور آپ اس خدمت کا پھل ہیں۔ وہ مختلف شہروں سے تھے، مختلف علاقوں سے تھے، لیکن وہ ایک روح میں بند گئے، اور ہزاروں ہزار لوگ کلیسیا میں شامل ہوتے گئے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قاضیوں کے دور میں وہ پیش قدمی کرنے سے باز رہے، یسوع کے دور میں وہ یکجا ہو گئے اور وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے روح القدس حاصل کیا جو کہ برکت اور فتح ہے۔ اور یہی کچھ تو خدا چاہتا تھا کہ وہ کریں، وہ روح القدس کو حاصل کریں گے، کوئی روح القدس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں پیش قدمی کرنی ہے تاکہ ارشاد اعظم کو انجیل کی منادی کو کر سکیں۔ کیا ہم اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں یا پھر روح القدس کی قوت اور قدرت سے؟ سوچیں کہ درست طریقہ کیا ہے، اپنی عقل طاقت سے کرنا یا روح القدس کے زور اور قوت سے؟ اور ہم میں سے ہر ایک کو قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اور اس طرح کے لیڈر نہیں بننا کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز کے سربراہ سمجھنے والے بن جائیں اور ہر کسی دوسرے سے زیادہ صاحب اختیار سمجھیں۔ ہمیں خدمت کرنے والے لیڈر بننا ہے، دوسروں کی تحریک، دوسروں میں تحریک پیدا کرنے والے لیڈر بننا ہے۔ دیکھیں کہ کس طریقے سے خدا اپنے لیے قائد کھڑے کرتا ہے۔ موسیٰ کو پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، خدا نے موسیٰ سے کیا کرنے کے لیے کہا۔ اور خدا نے اس کے لیڈر بننے کے لیے انتظار کیا اور پہلے اس کو تیاری بخشی۔ اگر خدا موسیٰ کو 40 برس کی عمر میں بلا لیتا تو وہ زیادہ کام کرتا تھا، وہ زیادہ پرجوش اور جشیلا تھا، اور خدا نے اس وقت اس کو قائد ہونے کے لیے بلایا جب وہ تیار تھا۔ لیکن مدیان کے بیابان میں خدا اس کو لے گیا اور وہاں پر اس کی تیاری کروائی۔ اگر آپ موسیٰ ہوتے تو آپ تو 40 سال میں ہی باہر نکلتے اور بہت کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیتے، جس طرح موسیٰ نے ایک مصری کو مار ڈالا تھا۔ اس نے اپنے زور سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہی، لیکن خدا اسے مدیان میں لے گیا اور وہاں پر اس کی تربیت کی۔ اور کئی دفعہ شاید آپ موسیٰ کی جگہ پر ہوتے تو کہتے جی میں تو خدا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھے بیابان میں لے گیا ہے، لیکن یہ اس کی تیاری کا وقت تھا۔ اور شاید آپ یہ سوچیں
کہ ہم بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا کچھ نہیں کر رہا، اور خدا اس بات کے انتظار میں تھا کہ موسیٰ اپنے زور، اپنی توانائی، اپنی حکمت اور سوچوں سے، خیالوں سے، طریقوں سے، حکمت عملی سے دستبردار ہو جائے۔ اور خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ مکمل طور پر اس پر توکل اور بھروسہ کرنے والا بن جائے، اور خدا انتظار کر رہا تھا کہ وہ برتن اس کے لیے پاک اور خالی ہو جائے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، پاک برتن بننا، تاکہ خدا کی قوت اور قدرت اور اس کی مرضی اور منصوبے ہماری زندگی میں ٹھہر سکیں۔ خدا ہمارا منتظر ہے، اور خدا منتظر ہے کہ آپ اسے کہیں کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے، میرا توکل اور بھروسہ تجھ پر ہے۔ مقدس پولس رسول اور اس کے جوش و جذبے کو آپ دیکھیں، وہ مسیحوں کو دکھ دے رہا تھا کیونکہ وہ خدا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت جو پولس رسول جس جوش و جذبے سے کام کر رہا تھا وہ غلط تھا، اور وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن یہ خدا کے لیے جو اس کی غیرت اور جوش و جذبہ تھا یہ بالکل غلط تھا۔ ہم کئی دفعہ اپنے زور اور جذبے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کی رہنمائی اور اس کے زور کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے زور اور اس کی توانائی کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے، بیشتر کہ ہم اس پر، اب شرط ہے کہ ہم اس پر توکل اور بھروسہ کریں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، اپنے آپ کو پاک برتن بنائیں، سارے جذبے، جوش، خواہشیں، حکمت عملی، سوچوں سے دستبردار ہو جائیں، اور خدا ہی ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں ہے۔ پولس رسول کی شہریت، اس کے پس منظر اور اس کے ہتھیار اور ساری چیزوں کی خدا ان کو ضرورت نہیں تھی۔ خدا نے اس کی شہرت، نام، شہریت اور اس کے جذبے کو نہ لیا۔ خداوند کے معیار کے مطابق پولس رسول زیرو تھا، اور جب پولس رسول نے یہ کہا کہ میں مسیح کے لیے سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں، تو پھر خدا نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس نے اپنا آپ خدا ان کے ہاتھوں میں دے دیا، اور اپنی تعلیم، اپنے پس منظر اور اپنی شہریت، قومیت پر نہیں بلکہ خداوند پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ اور کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ خداوند میں یہ نہیں کر سکتا، خداوند میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو خداوند کو پاک برتن کی، خالی برتن کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑے قابل برتن کی ضرورت ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت اپنی جگہ، لیکن خداوند پاک برتنوں کا متلاشی ہے۔ ہمیں ہماری پرانی روشوں اور ڈگروں سے بھی خدا کو کوئی تعلق نہیں، خداوند ہمیں پاک کر کے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا آپ پاک برتن بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ خالی برتن ہونے کے لیے تیار ہیں کہ تاکہ خدا کی قدرت آپ میں بھری جا سکے؟ آپ میں سے کون ہے جو خداوند کے لیے ایک لیڈر بن کر اٹھے گا؟ آپ میں سے کون ہے جو دوسروں میں تحریک پیدا کرے گا؟ یہودا کے قبیلے کی طرح بن جائیں، جنہوں نے قیادت کی اور آگے بڑھے۔ میری دعا ہے کہ آپ خداوند کے لیے خالی اور پاک برتن بن جائیں۔ بائبل مقدس میں خدا کی آپ کو فیصلہ کن مرحلے پر کھڑا ہونا ہوگا۔
آپ کو اس پار یا اس پار کھڑے ہونا کا درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ یا تو آپ خدا کے لیے نہ کریں یا ہاں کریں۔ آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ خدا کی طرف کھڑے ہوں گے یا پھر خدا کے وعدوں کو پر شک کرنے والے ہوں گے؟ آپ خداوند کے لیے بیدار اور ہوشیار ہو جائیں۔ آپ خداوند کے لیے مستعد ہو جائیں۔ خداوند آپ کا منتظر ہے۔ خداوند آپ کو اپنے لیے اور دوسروں کی فتح، برکت اور تحریک کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ غور کریں وہ برکات جو خدا نے آپ کو دے دی ہیں۔ غور کریں وہ برکات جو خداوند کی طرف سے آپ کو مل چکی ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آگے بڑھنی چاہیے، دوسروں میں منتقل ہونی چاہیے۔ جو کچھ خدا نے آپ کو دے دیا ہے، خداوند کے جلال اور برکت کے لیے اس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم خداوند کے حضور میں آج دعا کریں، عہد باندھیں۔ ہمیں یشوع بننے کی ضرورت ہے، ہمیں موسیٰ بننے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا اس کلام کے لیے اور اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے جو تو نے ہمیں وقت دیا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور خدا ہمیں یشوع اور موسیٰ بننے کی توفیق دے۔ ہم دوسروں کی زندگیوں میں تحریک پیدا کرنے والے ہوں، دوسروں کی زندگی میں بیداری پیدا کرنے والے ہوں۔ خدا دوسروں کو خدا ہوشیار اور بیدار کرنے والے ہوں۔ تیرے کلام پر جو آج ہم نے سیکھا اور سنا ہے، تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دے۔ خدا جتنوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، خدا ان کو برکت دے اور وہ تیرے کلام پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ خداوند تیرا فضل تیرے لوگوں کے ساتھ رہے، برکت دے، تیرے لوگ تجھ میں ہوشیار اور بیدار ہوں۔ یسوع ناصری کے نام میں آمین۔